سخت گرمی اور تیز دھوپ میں دن کے اس پہر باہر کی بیل بجی۔ میں نے گیٹ کھولا تو 9-10 سال کا بچہ کندھے پر رومال لٹکائے کھڑا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مزدوری کر کے آیا ہو۔ کپڑے اینٹوں کے بورے سے سرخ ہوئے پڑے تھے، لیکن شکل سے کسی اچھے گھر کا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، جی بیٹا؟ کہنے لگا، ٹھنڈا پانی ملے گا انکل؟ میں پانی کا جگ لایا تو پتہ لگا اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا بچہ بھی ہے جو اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے دونوں کو پانی پلایا۔ پانی پی کر بڑے بچے نے جب بہت صاف لفظوں میں تھینک یو سر کہا تو مجھے حیرانگی ہوئی اور پوچھا، پڑھے لکھے ہو؟ کہنے لگا، جی 7ویں تک پڑھا ہوں۔ میں نے پوچھا، اور یہ حلیہ؟ کہنے لگا، بابا فوت ہو گئے ہیں تو دادی نے گھر سے نکال دیا اور مامی ماموں وغیرہ نے بھی معذرت کر لی، تو اب دونوں بھائی مزدوری کر کے اپنی ماں کا، اپنا اور اپنی چھوٹی بہن کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور کہا، رکو ایک منٹ، میں نے کبھی کسی ہاتھ پھیلاتے کو آج تک پیسے نہیں دیے اور اس بچے نے تو مانگے بھی نہ تھے۔ پھر میں اندر گیا، بٹوا اٹھایا اور 500 کا نوٹ نکال کر دیا کہ یہ لو، کھانے کا سامان لیتے جانا۔ بچہ پیسوں کو بنا ہاتھ لگائے بولا، انکل اگر یہی کام کرنا ہوتا تو آپ سے مشورہ نہ کرتا بلکہ بہت پہلے شروع کر چکا ہوتا۔ اس کی بات سن کر میں تڑپ کر بولا، بیٹا تو یہ مزدوری چھوڑ کے کوئی اور کام کر لو نا، تمہیں اپنے محکمے میں لگوا دوں؟ تو کہنے لگا، جو کام کر رہا ہوں نا، اس میں کوئی آر ہے؟ پھر مجھے غور سے دیکھ کر بولا، ہاں، آپ جن حالات میں رہ رہے ہیں آپ واقعی آر محسوس کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں۔ یہ کہہ کر مجھے سلام کیا اور چلتا بنا، اور میں اس چھوٹے سے ذہن کی اتنی بڑی بڑی باتیں سن کر ششدر رہ گیا اور خود پر شرم آنے لگی کہ اللہ نے ہمیں اچھا مقام کیا دے دیا۔ ہم چھوٹے کاموں میں شرم محسوس کرتے ہیں اور ہمارا ناکارہ حکومتی نظام ایسے کتنے ہی بچوں کو مزدوریاں کرنے اور تعلیم چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے۔